نمرود نے فوری طور پر مشرق و مغرب، روم اور ترکستان اور ہند سے اپنے تمام لشکر کو بلا بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو میرے خدا سے ڈر، وہ تمام مخلوقات کا خالق و رازق ہے، جس نے تجھے دنیا میں سلطنت دی وہی آخرت بھی دینے والا ہے۔ نمرود نے کہا کہ مجھے تیرے خدا سے کسی قسم کی حاجت نہیں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم، ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہلاک کر دے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے فرمایا، اے ابراہیم، تمہاری دعا قبول ہوئی۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ مچھروں کو چھوڑ دے۔ فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق کوہ کاف میں جا کر مچھروں کے سوراخ میں سے ایک سوراخ کھول دیا۔ اس موقع پر فرشتوں نے عرض کی، یا الہی، کتنے مچھر چھوڑنے ہیں؟ حکم ہوا کہ صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو، تاکہ ہر مچھر کے حصے میں نمرود کا ایک سوار آ جائے۔ چنانچہ فرشتوں نے اس سوراخ میں سے 60 لاکھ مچھر چھوڑ دیے۔ اب نمرود کی تباہی و بربادی یقینی تھی۔ مچھروں کی فوج آنا فانا نمرودی لشکر پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑی۔ ہر سوار کے سر پر ایک مچھر بیٹھ گیا اور چند لمحوں میں ان کے مغز اور گوشت پوست سب چٹ کر گئے۔ اس فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا۔ نمرود جو اپنے لشکر کا عبرتناک انجام دیکھتا ہے تو وہ گھر بھاگ گیا۔ جن مچھروں نے نمرودی لشکر پر حملہ کیا ان کا ایک سردار بھی تھا۔ اس نے اللہ پاک سے عرض کی، الہی، نمرود ملعون کو میرے ہاتھ سے ہلاک ہونے دے تاکہ مجھے زیادہ ثواب ملے۔ ادھر نمرود اس بات پر غور کر رہا تھا کہ ہمارا لشکر مچھروں کی حقیر سی فوج کے ہاتھوں کیوں مارا گیا؟ تو اتنے میں مچھروں کا سردار بھی وہاں پہنچ کر نمرود کے زانوں پر بیٹھ گیا۔ اسے دیکھ کر نمرود کی بیوی کہنے لگی، کیا اسی طرح کے جانور آ کر ہمارے لشکر کو کھا گئے؟ ہاں، یہی وہ موذی جانور تھے، نمرود نے جواب دیا، اور پھر اپنے زانوں پر بیٹھے مچھروں کے سردار کو پکڑنے کی کوشش کی۔ لگا وہ مچھر اس کی ناک میں داخل ہو گیا اور دماغ میں پہنچ کر اس کا مغز کھانے لگا۔ اب نمرود ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہو گیا جس کا کوئی چارہ نہ تھا۔ قدرت نے اس کے لیے مسلسل اذیت کا سامنا کر دیا تھا۔ 40 دن اسی تکلیف اور پریشانی میں گزر گئے۔ نمرود کے کچھ چاہنے والوں نے تجویز کیا کہ اگر اس کے سر پر جوتے سے ہلکی ہلکی چوٹیں لگائی جائیں تو اس طرح دماغ میں گھسا مچھر اپنی حرکت سے باز رہ سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود کے دوست نوکر چاکر اس کے سر پر جوتے یا کسی چیز سے چوٹیں لگاتے تو مچھر ان چوٹوں کے صدمے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا۔ یوں نمرود کو چند لمحے سکون سے میسر آتے، مگر جیسے ہی سر پر چوٹوں کا سلسلہ رک جاتا، مچھروں کا سردار دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتا۔ پھر ٹھیک 40 روز بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم، تم نمرود ملعون کے پاس جاؤ اور اس کو ایک بار پھر میری طرف بلا کر سیدھی راہ دکھاؤ تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو سکے۔ مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے پاس جا کر اسے اللہ کا پیغام سنایا تو نمرود کہنے لگا، تمہارا خدا اور تم کون ہو کہ میں تمہاری وحدانیت اور رسالت پر ایمان لاؤں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے نمرود، اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دیں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں تو اس صورت میں ایمان لے آئے گا۔ حضرت ابراہیم کا اتنا کہنا تھا کہ نمرود کی گھر کی سب چیزیں، جن میں فرش، چھت، پردے، آلات وغیرہ شامل تھے، سب نے با آواز بلند کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر بھی نمرود کا ذہن نہ بدلا۔ اس نے ملازموں سے کہا کہ میرے گھر کا تمام اسباب دریا میں ڈال دو۔ نوکروں نے اس کی ہدایت کے مطابق ویسا ہی کیا۔ تب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اب بتاؤ میرے گھر کی کون سی چیز گواہی دے کہ تمہارا خدا ایک ہے اور تو اس کا رسول ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے نمرود، اب تمہارے گھر کے در و دیوار، بلند و بالا ستون اور دوسرے مقامات سب
اس چیز کی گواہی دیں گے۔ ابھی آپ علیہ السلام کے الفاظ بھی مکمل نہ ہوئے تھے کہ ان سب چیزوں نے بآواز بلند کہا، اللہ کا کوئی شریک نہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے رسول ہے۔ خدا اور اس کے رسول کی یہ واضح نشانیاں دیکھ کر بھی نمرود ایمان نہ لایا، بلکہ اس نے دل کو تسلی دینے کے لیے اپنے تمام مکانات اور ستون وغیرہ جلا کر راکھ کر دیے۔ پھر نمرود نے فخریہ انداز میں کہا، بتا ابراہیم، اب تیرے اور تیرے خدا کے حق میں کون گواہی دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود، اب تیرے بدن کی پوشاک گواہی دے گی۔ جب واقعی ایسا ہوا تو نمرود نے اپنی پوشاک بھی اتار کر جلا دی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگے، اے ابراہیم، تمام کافروں نے موت کے وقت خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، مگر یہ مردود کافر ہرگز ایمان نہ لایا، اس لیے قیامت تک اس پر عذاب نازل ہوگا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خلیل اللہ سے کہا، اے ابراہیم، اس ملعون کی اجل آ چکی ہے اور اب کچھ دن باقی ہے۔ چنانچہ جس گھڑی وہ مچھر نمرود کی ناک سے نکل کر چلا گیا، نمرود اسی وقت مر گیا اور اب وہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ نمرود کے واصل جہنم ہونے کے بعد اس کی قوم کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے ابراہیم، اب یہ ملک آپ کا ہے، آپ یہاں پر رہ کر حکومت کریں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ملک مصر و عجم بادشاہوں کی جگہ ہے، جبکہ ملک شام نبیوں کی جگہ ہے، اس لیے میں اب وہیں جا کر رہوں گا۔ چنانچہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہمراہ ملک مصر کو روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے راستے میں مختلف مقامات پر قیام کرتے اور شہر آباد کرتے ہوئے مصر آئے، جہاں کے بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ وہ بادشاہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کے تحت اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ مصریہ علیہ السلام کو ایک ایسے ریگستان میں چھوڑ آئے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن جگہ پر بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ آتے، یہ وہی جگہ ہے جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 9 محرم الحرام کو 25 روز علالت کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ انتقال کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 115 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی پہلی زوجہ بی بی سارہ علیہ السلام 127 برس کی عمر میں وفات پا گئی، تو آپ علیہ السلام نے بنی حیث کے ایک شخص افرون بن سخر سے 400 مسکال کے بدلے ایک غار خرید اور بی بی سارہ علیہ السلام کو وہاں دفن کیا۔ پھر آپ علیہ السلام بھی اسی غار میں دفن ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے قریب اسی غار میں دفن ہوئے۔ یہ غار حبرون کے شہر میں ہے جو آج کل الکھیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مکمل واقعہ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس ویڈیو کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 چینل میں پہلے سے ہی اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل پر وزٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔